حضرت ابو طالب علیہ السلام کا خطبہ نکاح۔ مقررہ دن حضرت ابو طالب علیہ السلام اکابر قریش کے ساتھ حضرت خدیجہ کے مکان پر پہنچے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے سب کے سامنے یہ خطبہ پڑھا۔ تمام تعریف اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے سزاوار ہے جس نے ہم کو ذریت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور نسل مود اور صلب مضر سے پیدا کیا، اور ہم کو اپنے مکان کا محافظ اور اپنے حرم کا نگہبان مقرر فرمایا، اور ہمارے لیے ایک ایسا گھر قرار دیا جس کا خلق خدا حج کرتی ہے، اور ایسی متبرک زمین عطا کی کہ جہاں خدا کی مخلوق امن پاتی ہے، اور ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ اما بعد، یہ میرا بھتیجا محمد ابن عبداللہ، جس کا اگر کسی شخص سے موازنہ کیا جائے تو ازروئے فضل و کمال اور شرافت و ذہانت کے اعتبار سے یہی گرامی تر نکلے گا۔ گو مال میں کم ہے، لیکن مال دنیا ڈھلتی پھرتی چھاؤں اور متغیر و متبدل ہو جانے والا جال ہے۔ محمد کی قرابت کا حال جو مجھ سے ہے سب کو معلوم ہے۔ اس نے خدیجہ بنت خویلد سے تزویج کا ارادہ کیا ہے، اور اس طرح میں نے اپنے مال سے اس کے مہر معجل اور صداق معجل ادا کر دیا۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ محمد وہ شخص ہے جس کے لیے کوئی خبر عظیم اور کوئی محتم بشان بہرا یا حصہ نصیب ہونے والا ہے۔ علامہ زرقانی اس خطبے کی شرح کے بعد لکھتے ہیں، دولابی کہتے ہیں کہ خطبہ نکاح میں ابو طالب کے یہ الفاظ بھی داخل تھے: معاشر قریش، میں آپ لوگوں کے سامنے خدیجہ کا خطبہ نکاح بطیب خاطر پڑھتا ہوں، اور ان کے صداق موجل اور معجل نے 12 اوقیہ سونا دیتا ہوں۔ حافظ جمال الدین محدث شیرازی روضۃ الاحباب میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے یہ الفاظ تحریر کرتے ہیں: خدیجہ بنت خویلد کا میں محمد کی طرف سے خطبہ نکاح پڑھتا ہوں، اور ان کے مہر معجل و معجل میں 20 مہار شدہ اونٹ جو میری ملکیت میں ہیں ادا کرتا ہوں۔ ورقہ ابن نوفل کا جوابی خطبہ۔ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنا خطبہ نکاح ختم کر چکے تو ورقہ ابن نوفل نے یوں تقریر کی: وہ خدا قابل ستائش ہے جس نے ہم لوگوں کو ان اوصاف سے سرفراز کیا جن کا ابو طالب نے ذکر کیا، اور ہم لوگوں کو وہ فضائل عنایت کیے جن کا شمار آپ نے فرمایا۔ ہم لوگ قوم عرب کے سردار ہیں اور پیشوائے قوم ہیں، اور آپ حضرات بنی ہاشم وہ بزرگ ہیں جن کے فضائل سے کسی قبیلے اور عشیرے کو انکار نہیں ہو سکتا۔ آپ کے مفاخر و مشارف پر کسی فرد واحد کو حرف گیری کی جرت ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم لوگوں نے بطیب خاطر آپ حضرات سے رشتہ کرنا چاہا اور آپ کے مشارف میں شریک ہونا قبول کیا۔ اے معاشر قریش، آپ حضرات اس کے گواہ رہیں کہ میں نے خدیجہ بنت خویلد کو محمد ابن عبداللہ کے ساتھ 400 دینار مہر پر بیعہ دیا۔ یہ کہہ کر ورقہ خاموش ہو گئے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ آپ اس تصدیق و شہادت میں خدیجہ بنت خویلد کے چچا کو بھی شریک کر لیں۔ یہ سن کر عمرو ابن اسد اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے: اے معاشر قریش، آپ حضرات گواہ رہیں کہ میں نے خدیجہ بنت خویلد کا نکاح محمد ابن عبداللہ سے کر دیا۔ تمام سرداران قریش نے اس پر گواہی کر دی۔ علامہ زرقانی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اس نکاح سے بڑی خوشی ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہماری مشکلات و مصائب کو دور کر دیا۔ حضرت خدیجہ کے مہر کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں 500 درہم تھا، بعض کہتے ہیں 400 مسقال طلا، اور بعض کہتے ہیں 20 اونٹ تھے۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عقد کے بعد جناب خدیجہ علیہ السلام نے اپنے مہر کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ نہر کروایا اور اس کا گوشت پکوا کر تمام باراتیوں کو کھانا کھلایا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے شادی کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مالی حالت درست ہو گئی، اور فکر کا بہت سا بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سے ہلکا ہو گیا۔ اپنی نیک سیرت بیوی کے اخلاق و عادات کو جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین صورت میں پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ حضرت خدیجہ نے اپنی تمام دولت آپ کے قدموں میں ڈال دی تھی، اور سیاہ و سفید کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کو مالک و مختار بنا دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں
جناب خدیجہ کا اس درجہ وقار و احترام تھا کہ جب تک وہ زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہ کی۔ آئندہ زندگی میں جو سخت سے سخت مظالم حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برداشت کرنا پڑے، ان میں آپ کی مونس و غم گسار یہی مقدس بیوی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اور اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام انہی بیوی کے بطن مبارک سے تھیں۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئندہ زندگی میں جو کچھ کامیابی حاصل ہوئی اس میں دو باتوں کو بہت بڑا دخل تھا، ایک حضرت ابو طالب کی سرپرستی اور دوسرا دولت جناب خدیجہ جو سب تبلیغ اسلام کی راہ میں صرف ہوئی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج میں ان بیوی کو وہی مرتبہ حاصل تھا جو چاند کو ستاروں میں یا گلاب کو اور پھولوں میں۔